سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے پڑھو ماشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حضور آئے تو سر آفرین نقش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرین نقش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زند اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سارے فکراں تو ہوئے آزاد آقا، تیری زلف دے جڑے اسیر ہو گئے. لوکی انہاں دے در تے جا جھک دے، جڑے غوث دے در دے فقیر ہو گئے. سبحان اللہ. چوروں چکے بدماش بے دین جڑے، تواڈی نظر پئی تے سدھے تیر ہو گئے. لگی غوث دی مہر حیات جنوں، بمیں کچھ سن ڈٹھے او پیر ہو گئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. لگی غوث دی مہر حیات جنوں. میرے مرشد میاں یا صاحب ننکانے والے میاں یا صاحب آپ فرماندے لگی غوث دی مہر حیات جنوں، او بمیں کچھ سن ڈٹھے او پیر ہو گئے. اور میرے میاں صاحب فرماندے آپ فرماندے سواد صدقے جاواں نالے عید مناواں. جدوں مرشد ویڑے وڑیا، لوکاں پانے پیر ہے آیا. مینوں چن رمضانوں چڑھیا، پیر ہے آیا. لوکاں پانے پیر ہے آیا.
او سانو چن رمضانوں چڑھیا اتے چانن ہویا چار چھپیرے جدو قدم مبارک تریا او میاں حیات نو خوف قبر دا کادا جن کامل مرشد پھڑیا حضرات محترم اللہ تعالیٰ دی بلند و بالا حمد و ثنا تو بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات ختم رسول ہادی سبل مولا کل جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات پاک تے درود و سلام دا بے حد نذرانہ پیش کرن تو بعد محترم دوستو نہایت ہی محترم المقام عزت مآب حضرت مولانا حافظ سلطان احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم اور قابل سعد احترام سامعین و حاضرین، اج دا پروگرام سید عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر نذرانہ پیش کرن واسطے پروگرام کیتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سنیا نو اے شان بخشی ہے کہ سنی ویسے جیو جیا بھی ہوئے لیکن کم از کم سنی نہ ولی دا گستاخ ہے نہ نبی دا گستاخ ہے، اور سنی اپنے نبی نو بھی مندا ہے اور نبی دے ازواج نو بھی مندا ہے، نبی دے اصحاب نو بھی مندا ہے، نبی دی آل نو بھی مندا ہے۔ بلکہ میں انج جملہ کہاں تو شاید یہ درست ہوئے گا کہ سنی نبی دے در والے نو بھی مندا ہے، سنی نبی دے گھر والے نو بھی مندا ہے۔ عزیزان من، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم علامہ صاحب فیضی صاحب انہوں نے آپ دا حسب و نسب دا پاک ہونا پاکیزہ ہونا بیان کیتا ہے، جتوں معلوم ہے ہوندا ہے کہ جدوں ماں فاطمہ جیسی ہوئے گی تو بیٹا حسین ہی پیدا ہوئے گا نا، جدوں ماں تہجد گزار ہوئے گی تو بیٹا سخی سلطان بادشاہ جیسا پیدا ہوئے گا۔ ماں دا بڑا کردار ہے اس معاشرے دی تربیت دے اندر، اس سے نو تے غالباً علامہ اقبال بھی کہہ گئے جدو جناب اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی ابا چھری کھنڈی تے تیز کر لے کتے پرچے دا ٹائم ہی نہ مک جائے۔ انشاءاللہ میری ایک گل سمجھ آئے، جدو ایک گل جناب اسماعیل نے کی تھی تو علامہ اقبال فرماندے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ نظر کا فیضان تھا یا کہ جس مدرسہ میں پڑھے ہیں
اس مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، گر میرے جیسا نکما علامہ کے پاس ہوتا تو یہ ضرور کہتا کہ علامہ صاحب یہ فضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی۔ فضان خلیل اللہ کی نظر کا تھا اور سیدہ ہاجرہ کی گود کی کرامت۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو بیٹے بھی اچھے ہوں گے۔ ہوں کیوں نہیں بابا فرید کوئی پیدا ہوندا؟ کیوں بھائی؟ اوے ہوں کیوں نہیں یہ جے درویش عام نظر آندے؟ ساری رات لیپ ٹاپ کی ساری رات جیڑی ماں کنجر خانہ ویکھے گی، نہ عشاء دی نماز پڑھی نہ فجر پڑھی، تے فجر جیڑی ہے نا فجر، پوچھو علماء دے کولوں، تہجد دا ٹائم، فجر دا ٹائم، اے او ٹائم ہے جیڑا اللہ نو سارے ٹائماں تو زیادہ مقبول ہے۔ اے او ٹائم، اور میں کہنا ہونا تھوڑا توجہ کرنا، تہجد اور اس وقت نو اس شان کیوں ملی؟ اللہ نے اس وقت نو شان کیوں عطا فرمائی؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ اس ٹائم دے اندر آمنہ دے لال اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آپ دی نسبت دے نال، تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، آپ دی نسبت دے نال پتھر سرکار دے قدماں نو لگیا، وہ بھی نور والا ہو گیا۔ ذرہ والذین یبیع، قرآن مجید دے اندر آندا ہے والذین ماہو، جو بھی سرکار کی نظر رحمت میں آتا گیا وہ چمکتا گیا، وہ بلال بن کے چمکا، وہ صدیق بن کے چمکا، فاروق اعظم بن کے چمکا، عثمان غنی بن کے چمکا، علی مولا حیدر کرار بن کے چمکا۔ آج ہم غوث پاک کی شان بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں آؤ تجھے میں سناؤں، جناب سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہاں سے عراق کے بارڈروں پہ جو لڑائی ہو رہی تھی اس کی کمان کر رہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، میرے دوستو، بابا فرید کی اماں سے کسی نے پوچھا، اماں بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ فرید یہ شان، یہ عظمت، آپ نے فرمایا میری ماں نے کبھی بچپن میں بھی بغیر وضو کے مجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ سمجھ آ رہی نا؟ اور اچھی بات نہ بول۔ اور نوجوانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، لا الہ کا معنی ہے یعنی پہلا کلمہ طیب، اور طیب کے معنی ہے پاک۔ اونچی بات سے بولو، پاک۔ جن نے کلمہ پڑھ لیا ہوتے ہو گیا پاک۔ اساں جناب پاک ہون دا ساڈا پروگرام ہی کوئی نہیں، ایڈی ایڈی اتے جلد تے ساڈیاں تیاں پینا۔ وہ اسی پرانے وقتاں چ یہ سندے ہوندے، کہانیاں سنانیاں کسی نے، کسی بزرگ نے سنانیاں، آکھنا انج ایک بندہ گیا تے اتھے اگے چڑیل کھڑی ہے تے چڑیل کے ہو جائی ایڈے اگے خودے نو آن۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ ایویں گل ہے نا، ایڈے ایڈے کے دے نو آن تے وہ مطلب بڑی وحشی لگدی سی، جیسے وہ صحیح کیتا نا میں ویکھیا پی نو نہ کھا جا سی۔ تے ہن کیڑی تھی بہن دے نو چھوٹے نے؟ بولو تے صحیح ہے مولویا، تیری دے چھوٹے نے؟ غور کر اپنے گھر وچ اے منڈے ماشاءاللہ منڈے ساڈے او ایڈے ایڈے بدھائی ودے، او میں کیا تینوں خیر کدی نماز ہی پڑھی؟
کل میں بازار گیا تو وہ گوشت والا بیچارہ مینوں آکھے پی جوں میچ لگا ہے کوئی بندہ دکان تے نہیں آیا. اج دی اخبار تے لکھیا ہے گلیاں بازار سنسان پڑ گئے. او اتنا زور دینا ہے اس میچ تے نماز تے ہی کوئی زور دے لیا کر. مسلمان ہے کی لینا ہے انہاں کولوں تو نچن ٹپن والے. اے تے کدے جوا لا کے ہار جاسن, کدے جناب کیویں ہار گئے کیویں, کدے آکھیا میری طبیعت نہیں صحیح. کی لینا ہے انہاں میچاں کولوں. 5 وقت دی نماز پڑھ. انج نہیں میں آندا جیڑا نماز پڑھ سی ذرا پیار نہ لکھے سبحان اللہ. مسیتے آ اذان ہوندی ہے نا, پورے شہر وچ اذان ہو رہی ہے, پورے شہر وچ اذاناں ہو رہی ہیں. اے توجہ کری, سارے شہر وچ اذاناں ہو رہی ہیں. کوئی بندہ دکان دا شٹر نہیں تھلے کردا کہ میں نماز پڑھا, کوئی بندہ دکان نہیں بند. سارے مسلمان ہندو تے ایتھے رہندے نے, ننکانے ہندوؤں دا محلہ ہے. ایتھے تے کوئی ہندو نہیں, سارے مسلمان. کیوں بھی 13 ہی سارے مسلمان ہیں. ایویں کچھ چند گھر شاید کرسچن دے ہون, عیسائیاں دے ہون, لیکن اکثریت مسلماناں دی کوئی دکان بند نہیں ہوندی. ایک فیر دی آواز آ جائے نا بازار وچ, ایک فیر دی, سارا بازار بند. گولی تو ڈر گئے, قبر تو نہیں ڈرے. میرے محترم بھائیو, جو تسی سننا چاہتے ہو نا, جامی صاحب بڑے خوش بیٹھے ہیں, پکاری صاحب غوث پاک. غوث پاک ایویں غوث تو نہیں بنے. ہاں میں ہونی پڑھدا پیا سا کہ سرکار غوث پاک 15 سال ہر روز رات نو مکمل قرآن پڑھ دے سا. ہر روز 15 سال مسلسل. ایک دن کچھ طبیعت نساز ہے, سیڑھیاں تے چڑھے جا رہے ہیں اوپر عبادت واسطے. اگوشتان آ کے کھڑو گے, ایسا کیا ہے آج تے رہن دے, تیری طبیعت نہیں صحیح, جاندی کر آج کھڑو رہو. توجہ کری, سرکار غوث پاک انج دوسرا قدم نہ اوپر رکھ رہے سن. ایسا کیا آج تیری طبیعت نہیں صحیح, رہن دے. آپ اتھائی کھڑو کہ سارا قرآن پڑھ سکے. فرمایا اج غوث نو روکیا ہی تینوں آ سزا دتی ہے, تے جے اگاں تو آیا نا تے ساڑ کے سواہ چا کرے سا. توں کی سمجھنا ہے کون غوث اعظم رضی اللہ تعالی. 40 سال علماء فرماتے ہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. سانو تے توفیق نہیں, ستیاں اٹھ کے بھی نماز پڑھ لئی. اور عزیزان من, الحسن والحسین محبوب سبحانی, قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے لوگوں, میں اس دریا دے اندر غوطہ جاننا, میرے نبی دی امت دے اولیاء اس سمندر دے اندر غوطہ جاننے جے دے سمندر تے سابقہ انبیاء او دے کنارے آتے کھڑے نے. میں اس سمندر دے اندر چبی ماری ہوئی ہے, میں اس سمندر دے اندر غوطہ جاننا. اور عزیزان من, حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اس سمندر دا جناب تفصیل بیان کر دیا ہویا فرمایا کہ جناب غوث پاک سمندر کے نو کہہ رہے نے. جناب پیر میرے علی شاہ نے فرمایا او سمندر آمنان دا لال, او سمندر ودوہا دے چہرے والا, او سمندر واللیل دیاں زلفاں والا, او سمندر علم نشرا دے سینے والا, او سمندر جناب علی ماذا غلب بصر دیاں آنکھاں والا. اور عزیزان من, مکے والیاں نے لمبی چوڑی جناب علی ایک پریا بنائی اور مکے والیاں نے ایک میٹنگ بنائی. او دے اندر فیصلہ یہ کرن لگے نے کہ جناب علی محمد نو ختم کر دیتا جائے, اینو کسی طرح مٹا دیتا جائے. لیکن عزیزان من, حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ
جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، اے جڑے آپاں روز ویکھنے ہیں جی، جلوس نکلے ہوئے نے، اج فرانس والے نے جناب سرکار دے کوئی خاکے شائع کیتے، اج ڈنمارک والے نے کیتے، اج ناروے والے نے کیتے، اج برطانیہ والے نے کیتے، اور میں کہنا ہونا اور تساں کی سمجھ دیو کہ محمد ختم ہون لیا ہے؟ تو اڈیاں انہاں حرکتاں نالے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ دی قسم، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ تیرے وڈکیاں بھی میٹنگ کیتی سی کہ انہوں ختم کر دی، اس میٹنگ کو جان انہاں شرطیں رکھی کہ 40 سال تو زیادہ عمر دا بندہ آوے، چھوٹی عمر دا نہ۔ ایک ابو جہل سی جڑا تھوڑی عمر دا، انہوں مکے چ بڑا سمجھدار سمجھدے سن لوگ۔ بہرحال اے میٹنگ شروع ہون لگی، ایک بڑا جناب بابا بن کے نا جبا پا کے کھونڈی شونڈی لے کے او بھی آیا، او نا بندیاں پوچھا بھی توں کون ہے؟ انہیں کہا جی میں نجد دا شیخ ہاں، تے مینوں پتہ ہے لگا بھی ایتھے محمد دے خلاف کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو میں اس لیے آیا کہ میں بھی کوئی تانوں مفید مشورہ دیاں۔ انہاں کہا ٹھیک ہے آ جا، اسی تے چاہنے ہیں جڑا نبی دا مخالف ہوئے آوے ساڈے ال۔ بہرحال وہ نجد دا شیخ جڑا کہندا سی نا میں شیخ ہاں نجد دا، وہ ہے شیطان سی، پیس بدل کیا۔ یہ میٹنگ جاری ہو گئی، ایک بندہ اس میٹنگ چو کھڑا ہویا، انہیں کیا میری تجویز یہ ہے محمد نو ختم اس طریقے نال کیتا جا سکتا ہے، اینو آپاں نا ضلع وطن کر دئیے، شہروں کڑ دئیے، پنڈوں کڑ دئیے، علاقے چو کڑ دئیے۔ اس بندے حالے گل کیتی تے اے شیطان کھڑا ہو گیا، ایسا کیا نہیں تیری گل منظور نہیں؟ انہاں کیا بھی کیوں نہیں منظور؟ انہیں کیا کملے آ تینوں پتہ نہیں محمد قرآن کے سونا پڑھتا ہے، تینوں پتہ نہیں محمد گفتگو کے سونی کرتا ہے، ایک جتنے بھی جائے گا اوتھے ہی اللہ دا قرآن سنائے گا، اوتھے ہی دنیا دی متی ہو کے ایک دن مکے تے فاتح بڑھ گیا۔ اللہ دوسرا بندہ کھڑا ہویا، انہیں کیا میری تجویز ہے استغفر اللہ، محمد نو ایک کوٹھے چ بند کر دیتا جائے، تھوڑا بہت کھانا دیتا جائے، آہستہ 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 آپ ہی مطلب کہ انہوں دا ذہن سی پی ختم ہو جائے گا۔ اے گل جروس کیتی نا شیطان موڑ کھڑو رہا، اس آخیا گل تیری اے بھی منظور نہیں۔ انہیں کہا کیوں نہیں منظور؟ بہ جا پتر بہ جا، شاباش۔ انہیں کہا اے تیری گل بھی منظور نہیں۔ انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا تو انہیں کمرے چ بند کر دئیے تے اتھائی آپ ہی ختم ہو جاسی۔ انہیں کہا تینوں اے دے منن والیاں دا نہیں پتا اے دے نالو پیار کیڈا کردا۔ جدوں انہاں نوں پتہ لگے گا کہ ساڈا نبی ایتھے موجود ہے، او تے آپ دیاں جاناں تے کھیل کے لے جان گے نو، اے تے تھکدا بھی ہے، اے دے صحابہ تھک زمین تے نہیں گرا دیندے، اے وضو کردا ہے، وضو دا ایک قطرہ پانی دا صحابہ زمین تے نہیں گرن دیندے تو اینو اندر بند رہن دیندے۔ اور کوئی گل ابو جہل کھڑا ہے، انہیں کیا ہن میں گل کرانا کر، انہیں کیا ہر قبیلے دا ایک ایک سردار اکٹھا کیتا جائے، چودھری وڈا، جدو محمد اپنے گھر موجود ہوئے کٹھے ہو کے وہ جڑے سردار نے سارے قبیلیاں دے جدو یہ باہر نکلے کٹھے ہو کے حملہ کر دیو، پھر بنی ہاشم دے قبیلے والے سارے نہ لڑ بھی نہیں سکن گے، دیت لے کے پیسے لے کے اے معاف کر دیں گے، اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا۔
شیطان آخیا شاباش تو صحیح کیا ہے اور میں نہ تیرے بابے سارے کٹھے ہو کے آئے میرے نبی دا وال ہی نہ ونگا کر سکے عزیزان من کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے او کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے او خود میٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اے نہیں مٹ سکتا انشاءاللہ بہرحال میں تھوڑا جا ٹچ دینا چاہتا سی اس لیے کہ اصل مرکز تو یہی ہے نا ہاں تو محترم بھائیو آج دا موضوع جو ہے وہ ہے شان اولیاء میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے 1,24,000 نبی اس کائنات دے اندر بھیجے کم و بیش اور بالآخر اللہ دا آخری نبی تیرے میرے لجپال نبی تشریف لے کے آئے اور ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا نبی اللہ دا آخری نبی ہے اونچی آواز نہ بولو جڑے ستے پے نے وہ بھی اے مسلمان دا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی آخری نبی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی انہیں متھا لایا انہیں کہ میں بھی نبی ہوں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا لانتیا تو کذاب تے ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا انہیں کیا کیویں نہیں ہو سکتا پیر میر علی شاہ کیا ہے نبی سونا ہوندا ہے نبی ہر پاسوں نبی دی اکھ سونی نبی دے رخسار سونے نبی دے ہاتھ سونے نبی آپ سونا تے اکھوں ہی کانا ہے جڑا کانا ہوئے نا ایک بتی والا تے ٹرک روڈ تے نہیں چل سکدا تے ایک بتی والا نبی نبوت دے روڈ تے کیویں چلے گا آپ فرمایا میرا نبی آخری نبی ہے اس آخیا میرے نال مناظرہ کر پیر میر علی شاہ فرمایا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے مناظرہ طے ہو گیا سن 1925 اگست غالباً کم و بیش علماء بیٹھے نے انہوں پتہ ہوئے گا لاہور دے اندر اور پیر میر علی شاہ جس وقت لاہور اسٹیشن تے تشریف لے کے آئے نال کچھ علماء بھی سن آپ گڈی تو اتر دیا پہلا سوال بندے نے یہ کیتا پہ میر علی فرمایا کہ مرزا آ گیا ہے انہیں کہا جی نہیں آیا آپ فرمایا آئے گا بھی نہیں اے اللہ علیہ نے کہہ دیتا ہے تیری میری گل نہیں اللہ علیہ دی نظر ہی دور ہوندی اچھی وانا سبحان اللہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آئے گا آپ فرمایا وَقُلْ جَالْ حَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ جب حق آ جائے نا تو پھر باطل بھاگ جاتا ہے میر علی کی صورت میں حق آ گیا ہے اور دوستو ایمہ نہیں اسی ولیہ نو مندے پیر میر علی شاہ بیٹھے او نہ آیا 25 گزر گیا 26 گزر گیا او دے منن والے آئے او نہ آ کے آخیا جی ساڈا بابا یہ کہندا ہے غلام قادیانی جڑا وہ کہندا ہے کہ ہن آپاں نہ مناظرہ نہیں کردے ہاں آپاں مبالغہ کر لینا مبالغہ آپ فرمایا کیسا مبالغہ انہیں کہا جی ساڈا مرزا کہندا ہے کہ معذور اپاہج نبینا یا اس طرح دا کوئی بندہ مطلب کے سامنے لے آیا جائے او دے واسطے تسا بھی دعا کرو میں بھی دعا کراں گا جے دی دعا نہ ٹھیک ہو جائے وہ سچا ہوئے گا پیر میر علی شاہ وجد میں آ کر فرمایا اے لانتیو جاؤ اپنے مرزے سے کہہ دو ارے تو مزدوروں کی بات کرتا ہے مردے بھی زندہ کروانے ہیں تو میرے لیے حاضر ہے
رہی گل تیرے مناظرے والی، اتنے ہوں مولوی سمجھ دینا ہے جڑے بیلی وہ آدھے نا صحیح کیتا ہے ختم نبوت دا کم. میں کیا قرارداد کہنے پیش کیتی سی؟ اتنے نورانی صاحب ورگے کتنے گئے؟ اور عزیزان من پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا جا مردے نو کہہ دیو جیڑا کہندا تیرے نال مناظرہ کرنا ہے قرآن دی تفسیر لکھنی ہے اور تم بھی لکھ میں بھی لکھاں گا، جیڑا تفسیر چنگی طرح لکھ جائے گا اچھی لکھ جائے گا وہ سچا ہوئے گا. توجہ کریں عزیزان من پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کے مردے نو کہہ دیو او کملا کیوں ہو گئے ہیں؟ اج تئی بڑے بڑے مولوی آئے، بڑے بڑے مفسر قرآن آئے، قرآن دیا تفسیراں لکھن والے، اج تئی ہاتھ نال لکھن والے بڑے علماء آئے نے، لیکن پیر میرے علی شاہ نے فرمایا جا جا کے انہوں اعلان کر دیو میرے نبی دی امت دے اندر ایسے ایسے اللہ دے ولی موجود نے جڑے صرف جناب علی قلم تے نظر کرن گے اور قلم اٹھ کے خود بخود قرآن دی تفسیر لکھے گی. اور عزیزان من اے نے اللہ دے ولی پیر میرے علی شاہ اور جناب علی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری. بہرحال میں عرض پیا کرنا مسلمانوں آخری نبی تشریف لے کے آئے، میرے تیرے لجپال آقا تشریف لے کے آئے. عرض کیتی میرے پیارے رب العالمین میں تیرا آخری نبی ہاں، میرے بعد کلمے دا کی بنے گا یا اللہ؟ میرے بعد اے دنیا نو کون کلمے پڑھائے گا؟ انج کہہ لو ذرا سادہ جی زبان دے اندر یا الہ العالمین میرے بعد پاک پتن والیاں نو کلمے کون پڑھائے گا؟ میرے بعد جناب علی ایک گڑھ مہراجے والیاں نو کلمے کون پڑھائے گا؟ میرے بعد جناب علی اجمیر شریف والیاں نو کلمے کون پڑھائے گا؟ میرے بعد ملتان والیاں نو کلمے کون پڑھائے گا؟ آواز آندی ہے میرے کملی والیا میرے پیاریا محبوبہ تیرے تے نبوت ختم ہو رہی ہے، تیرے ویر مولا علی تو ولایت جاری ہو رہی ہے. ہونے کو بندہ نعرہ مار دے اللہ. اور عزیزان من عرض پیا کرنا جناب اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے تے نبوت ختم ہو رہی ہے. ادھر ویکھ میرے پیارے مسلمان بھائیو جناب عبد المطلب دا بیٹا ہے جناب حضرت ابو طالب اور جناب عبد المطلب دا بیٹا ہے جناب حضرت عبداللہ اور عزیزان من داتا ایک پرداتا ایک ہائے 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 سارا خاندان ایک میرے نبی تے علی دا نور ہائے 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 اور عزیزان من داتا ایک پر داتا ایک اور پھر مینوں کہن دیو تیری ہی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سویرے جا کے نہ آخیا جی سمجھ ہی نہیں آئی مولوی کی کہہ گیا. ہن غور کری ایمان نال بنڈ کر دیاں گا سمجھ آئے گی. اور میں آنا جنوں مزہ نہ آوے باریوں بار پیسے واپس. اور عزیزان من عرض پیا کرنا جناب علی میرے نبی پاک دے والد محترم جناب مولا علی پاک دے والد محترم دونوں سگے بھائی ایک تے نبوت ختم ہو رہی ہے دوسرے تے ولایت جاری ہو رہی ہے. یا الہ العالمین اے ولی کرنگے کی ہے ولی کرنگے کی آواز آندی ہے میرے پیاریا محبوبہ ولی ایک کم کرنگے جڑے بنی اسرائیل دے نبی بھی نہ کر سکے. ساری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کلمے دی تبلیغ کر دے رہے مسلمانوں 90 بندیاں نے کلمہ پڑھیا پر جناب اللہ کریم نے فرمایا سونیا تینوں ایک کوئی معین الدین ایسا دیاں گا جڑا ایک نظر کرے گا 90 لاکھ نو کلمے پڑھا چھٹے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان اولیاء.
مسلمانوں کافر کرنا. صلاۃ و سلام پڑھو سارے ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. میرے پیارے مسلمان بھائیو ذرا غور کرنا. میں عرض پیا کرنا اج دا مولوی مسلماناں نو کافر پیا آندا ہے. او بلیاں نے کافراں نو مسلمان چا کیتے. ہائے ہائے ہائے. او جدو جناب حضرت سخی سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ جناب علی بازار دے اندر نکل دے سن, گھر مہراجے دے اندر نکل دے سن. او ہندنیاں اپنے بچیاں نو اندر کر کے دروازے بند کر لیندیاں سن اور کہندیاں سن سخی سلطان بادشاہ آ رہا ہے, جیڑا جیڑا اے دا چہرہ ویکھے گا او یہ دے نبی دا کلمہ پڑھے گا. جیڑی گل قاری صاحب اگے سنائی ہے نا, انہاں دا اپنا انداز ہے. میں بھی تھوڑا جہا انہوں سنانا چاہنا. خواجہ معین الدین دی او جیڑی او ہندنی لے کے آئی نا لڈو, او ساکھے لڈو لا ادھر ویکھیو میرے اے انہاں دا اپنا انداز ہے. تے خطیب ہوندا ہی ہوئے جیڑا گل بنا جائے, گل تے اوہی ہوندی ہے. او جناب علی آ کے انہیں انج کر کے لڈو لایا, ایک لایا دو لائے نہیں پیا کھاندا. خواجہ معین الدین دی نظر پہ گئی. آپ نے فرمایا بیلیا کھا لے, کیڑا کوڑے نہیں کھا لے. او جناب علی ایک کھادا, دو چار پانچ سارے کھا گیا. جدو گھر گئی سورے نے پوچھا لڈو کتھے نہیں. اس آخیا لڈو کتھے نہیں. انہیں کیا بابا وہ تے اپنا رب کھا گیا. انہیں کیا کملی نہ بنتے نہ سانو بنا, اے بال ساڈے دھوپ تے چٹے نہیں آئے, اسا بڈھے ہو گئے ہاں, 200 سال میری عمر ہے, اج تائیں تے اس کھادے نہیں, اج کیویں کھا گئے. انہیں کیا مینوں پتہ نہیں. اسا کیا کملی نہ ہو, او تے کدے کھاندا نہیں. انہیں کیا چل بابا میرے نال. جدو ڈنڈ لے کے دنیا دی جنگ لے کے اے بچی پھر گئی ہے, توجہ کری ایمان نال مزہ آئے گا. جا کے جدو بچی نے لڈو انج کر کے لائے, اس جدو نہ کھادا بچی بغداد والوں منہ چا کیتا ہے اور کر کے آندی ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا. فرماندی ہے سن فریاد پیران دیا پیرا, تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں. اور جدو بچی نے جناب غوث پاک نو آواز ماری ہے, اے جناب حضرت پیر خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, آپ پھر نظر کرم کیتی اور فرمایا بیلیا اے بچی تے بڑی تہمت آئے گی, کھا لے تیرا کی جاندے, تو لڈو کھائیں گا. اے اتنے ہندو کلمہ محمد دا پڑھ جان گے. کیا کیڑا زور لگتا ہے, یہ کیڑا کوڑے نہیں. تے جدو اس منہ کھولیا نا ادھر ویکھ او کھان لگا. او بابا سیاڑا سی, تینوں پتا بابے ہوندے ہی سیانے نے. یہ ہن آپا سمجھنے پیا بابے نو سور کوئی نہیں, اینو بڑی سور ہے. بابے بڑے سیانے ہوندے. ادھر ویکھی جدو اس منہ پٹیا جناب علی, او بابے بڑی غور نال ویکھیا. اس آکھیا اے نہیں کھاندا, اے نہیں کھاندا, اینو کھلان والا کوئی ہو رہے. اور جدو نظر پئیے خواجہ معین الدین نے فرمایا بابا کیویں نے. انہیں کیا بابا اللہ دی سو میرا عقیدہ ہو گیا, تو بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, تیرا خدا بھی سچا. اور عزیزان من خواجہ معین الدین اجمیری آئے ہائے 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 اچھی بات نہ کیا سبحان اللہ. معین الدین او درویش گزرے, سرکار دے روضے تے گئے نا گنبد خضرا تے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء تو بغیر محفل جڑی ہے نا سجدی نہیں.
اللہ دا جڑا مطلب جڑا عالم دین ہے نا، میں حدیث مبارکہ چ پڑھیا ہے کہ ایک سست عالم، بالکل سست، ساری رات ستا رہے، ایک ساڈے ورگا عام بندہ ساری رات نفل پڑھدا رہے، او عالم پھر بھی او دے نالوں چنگا ہوندا ہے۔ عالم دین دی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے۔ اور عزیزان من میں عرض پیا کرنا جناب، خواجہ معین الدین سرکار دے روضہ شریف تے گئے اور دل تے اے جناب علی لے کے تمنا لے کے گئے کہ زندگی دا مزہ آیا ہوئے سرکار تے بوئے تے، اور زندگی دا سرکار دے بوئے تے، او موت آوے تا سر ہووے ہوئے تے یار دے بوئے تے موت آوے۔ یہ تمنا لے کے گئے روضہ رسول تے، لیکن سونے نبی پاک فرمایا معین الدین اتھے نہیں مرنا، جا واپس جا، جا جا کے اجمیر دے اندر ڈیرے لا لے، اتھے جننے کافر لوگ نے انہاں نو کلمے پڑھا۔ خواجہ معین الدین ادھر ویکھے میرے والے پاور ہاؤس، میرے نبی پاک دا گنبد خضرا، ڈیوٹی لگی۔ یعنی اے مولوی جڑا ساڈے ورگا کو مولوی ہوئے نا، او جدو کوئی نوکری لبدا ہے، مسیحت لبدا ہے، مسجد او آندا کوئی بڑا پنڈ ماجراں دا ہوے نا، جتھے کوئی انگلینڈی راج کھاندے رہندے ہون، پچون پیسے لبھن، تے جڑا درویش ہوندا ہے او جنگلاں چ جا کے بیٹھ جاندا ہے۔ جنوں سمجھ آئیے ذرا پیار نہ لکھے سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین جناب علی سرکار دے روضے تو واپسی آئے اور آ کے داتا علی حجویری، داتا علی حجویری دے دروازے تے آ گئے اور آ کے چلا مکمل کیتا ہے 40 دنوں دا۔ اور جدو معین الدین نے چلا مکمل کر لیا، اور عزیزان من معین الدین کوئی عام ان پڑھ جناب علی بندہ نہیں سی، معین الدین عام کوڈے شاہ موڈے شاہ نہیں سی، بلکہ معین الدین وقت دا بہت بڑا عالم دین بھی سی اور مفتی اعظم بھی سی، حافظ قرآن بھی سی۔ خواجہ معین الدین پڑھیا لکھیا بندہ، جدوں 40 دیہڑے مکمل ہو گئے، خواجہ معین الدین کہن تے مجبور ہو گیا، کنج بخش فیض عالم معین الدین نے دسیا بلی دی قبر فیض دیندی ہے۔ معین الدین نے دسیا ولی دی، سارے بولو، سخی سلطان بادشاہ بھی قلم چکی، بڑے پیار نال آپ فرماندے نے، آپ فرماندے نے کی ہویا بت دور گیا جے تے دل ہرگز دور نہ تھی وے مرشد وسدا سے کو آتے اونا نال نہیں جھگڑا ساڈا دور سمجھتے جیڑے اونا نال آپ فرماندے نے اور سے کو آتے میرا مرشد وسدا تے مینو وچ حضور دسی وے
فرماندے نے او جے دے اندر او لوگ اسے کدی رتی او تے بنائی شرابوں کھیرے ہو نام فقیر اونا دا باہو آتے قبر جنا دی جیرے ہو من خواجہ معین الدین اجمیری جناب اجمیر دے اندر ڈیرے لا لینے اور اتھے ایک بندہ آیا انہوں سرکار دا کلمہ پڑھایا دوجا آیا تریا آیا خواجہ معین الدین دے کول میلہ لگ گیا یہ اللہ دے ولی دی شان ہے ایتھے ہووے تاں بھی میلہ قبر چووے تاں بھی میلہ جتھے درویش بیٹھا ہوئے نا اتھے میلہ رہندا ہے چاہے قبر چوبے تے چاہے اچھی بات نہ بول خواجہ معین الدین دے ارد جدوں میلہ لگ گیا جناب علی یہ لوکاں نے جا کے راجے نو دسیا انہاں کیا راجا اوتھے ایک بابا آ کے بیٹھا ہے او دے منن والے زیادہ ہوندے جا رہے ہیں کل اپنے لیے خطرہ بنے گا لہذا اینو بھجایا جائے انہیں کیا کیویں بھجائیے انہیں کیا اے دے پٹکیاں تے بھی پانی بند ہویا سی اے دا بھی پانی بند کر دیتا جائے حسین پاک تے بھی پانی بند ہویا سی اے دا بھی پانی بند کر دیتا جائے انہیں کیا ٹھیک ہے پیرے لا دیتے نہر دے اتے خواجہ معین الدین نے دو درویش بھیجے جاؤ تو پانی لے آؤ وضو کریے نماز پڑھیے میں اگے دسیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ولی ہوندا ہی ہوئے جیڑا کدے رکوع وچ کدے سجود وچ کدے قیام وچ اے تا ہن نویں اٹھے ہوئے جڑے نے نماز پڑھن دا حکم ہی کیتے نہیں جی بڑے راضی نے اے منڈیاں بیچارے نو ورگلا کے پتر بہ جاؤ کوئی نہیں اپنی اے مولوی دی 5 ویلے اپنی ہر ویلے ہیں اے اکھے جی پڑھن دا حکم نہیں آیا تے میں کیا دا حکم ہے اکھے جی واقعی مصلا اللہ کیا قائم کرو تے قائم حسین نے کر نہیں چھڈی میں کہا جی تو قرآن پڑھے تینو سور لگے پی نماز پڑھن دا حکم بھی آئے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر اللہ فرمایا سونیا قربانی بھی کرتے نماز بھی جیڑا جس پڑھنی ہو آکھے نماز بھی قد افلح من تزکا ولی ہو ہوندا ہے جیڑا اے من پاک ہو جائے جیڑا ایتھوں صاف ہو حضرت بابا زکریا ملتانی جدو آئے نا تو آپ نو جلدی خلافت ملی او جڑے کوئی سال تو بیٹھے سن او حاضر ہوئے نا کہ بابا مینوں 10 سال ہو گئے تیری خدمت کریندیاں تے اے ملتانی چھوکرا کل آیا ہے تے اے نو آندے نواز دیتا ہے ہے کئی دو ہے اس آکھیا سائیں میرا 5 سال تا مینوں بھی ہو گئے اے مینوں تے نہیں کچھ ملیا بھی اے نو آندے ہی ایک ہو رہا ہو سکیا سائیں میرا کوئی 21 سال تا مینوں ہی ہوندے سمجھ آ رہی نا خواجہ او مطلب آپ دے مرشد نے فرمایا کہ جب وہ ملتانی چھوکرا آیا تھا نا میں نے اس کے دل پہ روحانیت کی نظر کی چند خشک تنکے تھے اس کے دل پر جب میں نے روحانیت کی نظر کی وہ یوں بھڑکے اور جدو میں تواڈیاں دلاں تے نظر مارنا اوتھے ایڈے ایڈے موڑے رکھے ہون او بھی گلے کو ککر دا کوئی ٹالی دا کوئی جناب توت دا اینو صاف کرو پہلے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی
بندے آندے میں کوٹھی بنا لی کامیاب ہو گیا، میں شیلر لا لیا کامیاب ہو گیا، میں مربع زمین دا خرید لیا کامیاب ہو گیا، میں کوٹھی لے لی کامیاب ہو گیا، میں گڈی لے لی کامیاب ہو گیا، میں جناب جتھے میرا دل سی بیاہ کروا لیا کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ کامیابی نہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب اے لوگ نے اللہ دے ولی جنہاں نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے۔ جے کامیاب ہونا چاہتے ہو اینو صاف کرو۔ آپ ہونے ہی اٹھنا ہے، گھر جا کے سو گئے، سویرے اٹھے کسی کا فون آیا، او کدے بنا بیٹھا کرے، میں جی میں رجانے بنا، ایویں کوڑ دبیا جی دا کوئی مقصد نہیں۔ ادھر دیکھو میرے اللہ دا نام ہی اج جن ملا سننا آئے ہو تو انہوں سرکار غوث پاک دی سونی زلف دا واسطہ ہے۔ آج تو بعد کم از کم ایک جھوٹ ہی چھاڑ دیو، اور کچھ نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تے آکھو نا، سارے آکھو، بابے کٹ کہنا منڈے زیادہ کہنا، بیڑی تو منڈیاں بوڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جڑا اپنے مطلب کہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا سی خواجہ معین الدین اجمیری انہوں نے پہرے لاتے، بندے گئے پانی لین، انہاں کیا ہے میاں ساڈا نوکری دا مسئلہ ہے تے راجہ صاحب نے پہرے لائن، اسی تینوں پانی نہیں دے سکتے، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ انہیں کہا یار اسی کیڑا زیادہ پانی لینا ہے، تھوڑا جا پانی لوٹے چ لینا ہے، ساڈے مرشد وضو کرنا ہے۔ انہیں کہا جی پانی نہیں دینا، توجہ کری۔ آپ واپس آ گئے، وہ درویش واپس آ گئے، انہیں آ کے دسیا بھی بابا جی اتھے سپاہی کھڑے، انہیں کہا بھی اسی پانی نہیں دینا۔ خواجہ معین الدین لوٹا چکیا، انہاں دا جیڑا بت خانہ سی نا جتھے وڈا بت انہاں رکھیا ہویا اتھے ٹر گئے، او دے بوئے تے چلے اور جا کے اس بت نو مخاطب ہو کے کیا کتے خوش نہ ہوئی پہ معین الدین میرے کول آیا ہے، میں تے اپنے نانے محمد دی سنت زندہ کرن آیا ہوں۔ میرا نبی بھی میرا نانا بھی ابو جال دے بت خانے چ گیا سی، جدو میرا سونا گیا سی نا سارے بت میرے سونے دے قدماں چ گر گئے سی۔ ہن میں تیرے کول آیا تے اے پھڑ میرا لوٹا تے جا پانی لے۔ اے ہن پانی لین ٹر پیا، انہاں ویکھیا سپاہی، انہاں آکھیا اے رب ساڈے والا ہے، لوٹا ولی والا ہے، اے پانی لین آیا کھلوتا ہے۔ انہاں راجے نو پیغام بھیجیا بھی راجہ صاحب وہ بابا آیا ہے تے مطلب کہ اپنا جڑا رب ہے وہ پانی لینا ہے تے ولی دا لوٹا ہے وہ دے کول پانی دئیے کہ لتریشن کر کے موڑ۔ انہاں آکھیا اپنا رب ہے، اونوں کچھ نہ آکھیا تے ٹھہر جاؤ مینوں کوئی فیصلہ کرن دیو۔ انہاں کہا تو پتہ نہیں کدوں کرنا ہے، اسی فیصلہ کر لیا ہے، معین الدین بھی سچا ہے، او دا رب بھی سچا ہے، او دا رسول بھی سچا ہے۔ انہاں درویشاں انج کلمے پڑھائے لوکاں نو مسلمان بھائیو، اور داتا علی حجویری لوکاں نو کلمے پڑھائے، حضرت سخی سلطان بادشاہ آ کے لوکاں نو کلمے پڑھائے، اور اللہ دے ولیاں نے دین پھیلایا، اور آج تک ساڈے تک کے دین پہنچیا۔ اگر اے اللہ دے ولی نہ ہوندے تے اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ دے ہوندے۔ تو اس واسطے انہاں درویشاں دے نال، انہاں ولیاں دے نال حضرت سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک کرامت بیان کر دین علماء کہ ویسے تے پہلی آپ دی کرامت بھی ہے کہ آپ دی ولادت رمضان شریف دے مہینے چ ہوئی سی۔ آپ پیدا ہوئے سن رمضان شریف دے مہینے دے اندر، اور میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ سارا رمضان سرکار غوث پاک جس مہینے پیدا ہوئے اس تو بعد صبح سحری تو لگ کے شام افطاری تک ماں دا دودھ نہیں پیندے سن۔ اور ایک گل مشہور ہو گئی علاقے دے اندر کہ سیداں دے گھر ایک بال پیدا ہویا ہے، او بچپن چ روزے رکھدا ہے، جدوں کتے
29 مطلب تاریخ ہو جاندی چند نظر نہ آندا کوئی بدل وغیرہ ہوندے لوگ آپ دے دروازے تے آ کے آپ دی ماں دے کولوں پوچھ کے جاندے کہ بچے دودھ پیتا ہے یا نہیں جی آپ دستی پہ پیتا ہے تو لوگ سمجھ دے کہ روزہ نہیں اور عزیزان من جناب حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم میراں ایک بندہ آپ دے کول حاضر ہویا ہے مرید ہے آپ دا اور عرض کردا ہے بابا آج روزہ میرے گھر افطار کر لینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے کل افطار کریں گے ادھروں ایک جامی ورگا عاشق ہو آیا انہیں کیا پیر جی روزہ میرے ول کھول لینا انہیں کیا ٹھیک ہے تیرے ول کھول لیں گے ادھروں ایک ہور جناب علی اسباب ارگا آیا اس آخیا جناب پیر جی اج میرے گھر روزہ کھول لینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے گھر کھول لواں گے اور میں کتاباں دے اندر پڑھیا 40 بندے آپ دے کول آئے اور 40 دے نال وعدہ کر لیا اور جدوں افطاری ہو گئی مغرب دی نماز ہو گئی لوکی پیچھا نکلے ایک بندہ دوسرے نو ملیا اس آخیا میں اج بڑے نصیباں والا ہاں اج سرکار میرے گھر روزہ کھولیا ہے انہیں کیا کیوں جھوٹ مارنا ہے سرکار تے میرے گھر کھولے ادو ایک تیسرا بندہ ہے انہیں کیا رولا کی انہیں کیا اے گل اے آندا میرے گھر کھولے ہے میں آنا میرے گھر کھولے ہے انہیں کیا تساں دوویں کوڑے ہو سائیاں تے میرے گھر کھولے ہے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے آندا بڑا دربار عالی ہے شاہانہ غوث اعظم دا بڑا دربار سارے مل کے سارے بابے نو معافی ہے او بار پہ جیڑا غوث نو مندہ وہ پڑے جیڑا نہیں مندہ لڑائی نہیں بڑا دربار عالی ہے شاہانہ غوث اعظم دا اور سخی لجپال ہے سارا گھرانہ غوث اعظم دا وہ منبع شریعت ہے وہ دریائے حقیقت ہے جدو سرکار غوث پاک خطاب فرماندے ہوندے سن آپ دے خطاب دے دوران جن بھی آندے سن آپ دے خطاب دے دوران تفسیر قرآن بڑے بڑے مفسر محدث مفتی ملائکہ بلکہ میں نے پڑھا ہے آپ کی مجلس میں کچہری میں سارے نبی بھی آتے ولی بھی آتے نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ بھی تشریف لاتے کیونکہ ایویں نہیں پیر نصیر الدین کہہ گئے کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں کیا یہ لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں آج جناب علی بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے مفتی آ کے بہ جاندے آپ دی کچہری دے اندر اور کدے بارش ہون لگ دی بندے اٹھ کے نکلن لگ دے سرکار غوث پاک کرتے یا اللہ انہاں نو میں کٹھیاں کیتا ہے تیرا قرآن سنان لئی یا اللہ میں کٹھیاں کیتا ہے انہاں نو نہ بجاویں یا اللہ بارش واپس لے جا ایتھے اوتے بارش ہوندی جتھے غوث دا مجمع ہوندا اوتھے نہ ہوندی تو پھر میں کیوں نہ کما بڑا دربار ایمانداری دی گل ہے شاہانہ غوث اعظم کا میں پٹواری صاحب نے بھی دسیا سی دنے آ کے علامہ صاحب استاد العلماء نے بھی دسیا
کہ میں تقریراں کر تھک گیا، بلکہ سارا دن میری کارے چ لڑائی رہی، میں مطلب نا کبڑی نہ رہا، میں کہ میں تھک گیا، میں مطلب کہ مر گیا تقریراں کر بالکل میرا جسم ساتھ نہیں دے رہا، اور اللہ دی قسم 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور مینوں انج معلوم ہوندا ہے کہ ساری رات غوث کا ذکر کر تے میں کردا رہا، کوئی تھکاوٹ نہیں رہی، اللہ دی قسم ہے۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ بڑا دربار عالی ہے شاہانہ سے آدم دا، اور بڑا لجپال ہے سارا گھرانہ سے آدم دا، وہ منبع شریعت ہے، وہ دریائے حقیقت ہے، وہ حقیقت کا دریا، حقیقت کا دریا کون؟ میرا غوث اعظم، جسے جنید بغدادی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں ایک غوث آئے گا جو جلال میں پیدا ہوگا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں 5ویں صدی میں غوث آئے گا، اور وہ ایسا غوث ہوگا جس کا سب ولیوں کی گردن پہ قدم ہوگا۔ ایک قدم کیویں بلا؟ میرے میاں صاحب فرماندے ہوندے نے، میرے مرشد آپ فرماندے ہوندے نے، ریلوے اسٹیشن جڑا ہوندا ہے نا، اوتھے گڈی جا رہی، ایک انجن اگے لگا ہوا، پیچھے ڈبے نے، ایک ڈبہ اے سی ہے، ایک چھکڑا ٹوٹا ہوا ہے، کنڈا او دا بھی جڑے ہوئے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کنڈا او دا بھی، او چھکڑے دا بھی اسے انجن نال جڑے ہوئے ہے، ایسی ڈبے دا بھی اس سے نال جڑے ہوئے ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ان ولیوں سے رابطہ جوڑ لے، یہ رابطہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، یہ مدینے میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ سرکار دا قدم غوث پاک دے کندے آتے، غوث دا قدم ولیاں دے کندے آتے، ہائے ہائے اللہ اکبر۔ وہ دریائے حقیقت ہے، وہ منبع شریعت ہے، کبھی کم ہو نہیں سکتا خزانہ غوث اعظم دا، سخی لجپال ہے سارا گھرانہ غوث اعظم دا۔ ایک دن ایک چھوٹا جا بچہ سرکار کو لایا، اے چھوٹا جا بچہ نا سونے نبی پاک کو لایا، آپ نے بڑا پیار کیتا، فرمایا پتر تیری جنت دا بھی میں وارث ہاں، تیری ماں تے پیو دی جنت دا بھی وارث ہاں۔ صحابہ فرمایا سونیا تانوں اللہ ساریاں شاناں بخشیاں نے، تسی جو مرضی ورتاؤ۔ آپ فرمایا اچھا اے گل ہے تے جے اے گل ہے نا، اے دے نانکیاں دی جنت دا بھی میں وارث ہاں، اے دے دادکیاں دی جنت دا ہی وارث ہاں۔ صحابہ عرض کیتی سونیا ایڈا اے دے نال لج پالیاں خیر ہے؟ آپ فرمایا تانوں نہیں پتہ اے میرے حسین دا بیلی ہے، جے نو سمجھ آئیے وہ آکھے سبحان اللہ۔ بڑا دربار عالی ہے شاہانہ غوث اعظم۔ اور عزیزان من
جناب علی تیسرا بندہ آیا، انہیں کیا جناب تسا دونوں کوڑ مار دیو، سرسائیاں تے میرے گھر روزہ کھولے ہے، اے جناب جھگڑا بن گیا اور رولا پہ گیا۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ مسجد کے اندر پتہ کرو رولا کیے۔ جناب شاہ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ آپ کا صاحبزادہ مسجد کے اندر آیا، انہیں آ کے پوچھا کی رولے، انہیں کیا ہے گل ہو رہی ہے۔ جناب شیخ جناب علی حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ آپ کا بیٹا فرمان لگا اوے بیلیے تسا سارے کوڑے ہو، ابا جی تے گھر روزہ کھولے ہے، بڑا دربار علی ہے شاہانہ سے اعظم دار۔ ساڈے ایتھے ہن پتہ کی ہوندا ہے، بندہ مرن لگدا ہے نا جدوں تے جو ایک بابا بھی مر گیا، ہن بندہ مر گیا تے بعد وچ ہن بندے بیٹھے تے او دا پتر آندا ہے میں نہ جانا ابا مینوں دسدا ہوندا سی کئی دیاں دا آندا ہوندا سی پتر راتی خواب وچ نا تیرا دادا آیا سی، تیری دادی آئی سی، آندی میں تینوں لین آئی ہاں، میں تینوں بولو تے صحیح دادا آیا سی۔ او میں کہ دادا لین آ سکدا ہے آخری ویلے تے نبیاں دا امام نہیں آ سکدا۔ بڑا دربار علی ہے شاہانہ سے اعظم دار، سخی لجپال ہے سارا گھرانہ غوث اعظم دار، نگاہ غوث چوروں کو کتب کرتی ہے پل بھر میں، نگاہ غوث چوروں کو کتب کرتی ہے پل بھر میں، او کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ سے اعظم دار، او بڑا دربار علی ہے۔ میرے مرشد دے دار تے لکھا ہوا ہے کہ صدا وصدا رہے یہ ستانا غوث اعظم دار، اوے خدا خود غوث اعظم دار، زمانہ غوث اعظم دار، خدا خود غوث دار، زمانہ غوث اعظم دار، تو تل ملک منتشا جے نچائے دے چھڑے تے اللہ دے دیتا ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ میرا تے ایمان ہے جدو اگاں جاواں گے نا قرآن کہندا ہے انہاں دے نال یاری لاؤ، صدیقین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انہاں نال یاری لا لو، یا اللہ کی ملے گا؟ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، میں قیامت والے دن تانوں انہاں دا ساتھی بنا دیاں گا۔ تے مڑ جدے اے جان گے تے اوداں ہی تسی جاؤ گے تے اے دسو غوث پاک کدے جائے گا؟ اونچی بات نہ بولو، بابا فرید کدے جائے گا؟ جنت جائے گا۔ میاں شیر محمد شاہ پوری کتنے جائے گا؟ جنت جائے گا۔ تے جدو یہ اللہ دے ولی جنت جان گے انشاءاللہ اسی انہاں دے نال پیار کرن والے، انہاں نال محبتاں کرن والے، اور ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ اللہ بشتوں سی رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک واقعہ پیش کرنا۔ آپ ایک ہندو جڑا سی نا آپ دے نال پیار کردا ہوندا سی، آپ جدو گزر دے دوروں ویکھ کے آندا بھلوں کو بلی لاج،
کئی دیہڑے پے تو ہندو بیمار ہو گیا، سرکار گئے تو نظر نہ آیا. آپ نے پوچھا بھی وہ بیلی سنگی ساڈا نظر نہیں آندا. انہیں کہا جی وہ بیمار ہے. آپ فرمایا اچھا وہ ساڈا یار سنگی ہے تے وہ بیمار ہے، چلو دا پتہ لین چلیے. سمجھ آئیے؟ اے ولیاں دی تعلیم ہے، ولیاں دی. ہوں اتنے پتہ کی ہوندا ہے بھیناں دی بھرا میرے رشتہ نہیں مینوں دتا، میں مر بھی جاوے نا دی منجی نو ہاتھ نہیں لانا. بھرا بیمار ہو جائے نال کاندے انج ایک وچوں دیوار ہے، ایدے بھرا بیچارہ چونگا پیا ماردا، اے ایدے ستا پیا آندا ہن قابو آیا. پتہ نہیں لیندا سکے بھرا دا. اللہ دے نبی نے فرمایا جن نے اپنی سکے خونی رشتیاں نال قطع تلقی کر دیتی او انج سمجھے کہ اللہ دی رحمت نہ انہیں قطع تلقی کیتی. خونی رشتیاں نو پہچانو، بزرگاں دا ادب کرو، ماں باپ دا ادب کرو، چاچیاں تایاں دا، ماسیاں پھوپھیاں، بڑے بھائی، اے مطلب عزت والے رشتے نے. سفید داڑھی والا بزرگ ویکھو دی عزت کرو. خواجہ معین جناب علی حضرت اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤ ساڈا سنگی ہے، چلو دا پتہ لین چلیے. ٹر گئے. جدو گئے نا تے ہندوؤں ویکھیا پی بابا آ گیا. اے سنی میری گل، انہوں نے یہ پتا سی پی ہون اوکھا ویلا تے ساری زندگی بابے نال پیار کردا رہے تے جے ہون بابا اے دے متھے لگ گیا نا اے ضرور کلمہ پڑھ سی. انہوں نے فکر پہ گیا، انہوں نے کہا اے کدائیں مسلمان ہو کے نہ مرے، اے ہندو مذہب تے مرے. تو انہوں نے جدو بابے نے ویکھیا نا او دے ملویر پترے رلے، انہوں نے کہا بابا تیری مہربانی اتھوں چلا جا واپس تے اساں تینوں او دے نال نہیں ملن دینا. آپ کیا یار ساڈا سنگی سی، ساڈا آڑی سی تے لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، ملن دیو مینوں. گل سنی ایمان نال، بڑی مزے دی گل ہے. انہاں کہا جی نہیں ملن دینا. آپ فرماؤ کدے ملن دیسو بھی. انہاں کہا جی جس لے مر گیا نا تینوں اطلاع چکرے ساتھ موڑ آ کے ویکھ لویں دا چہرہ تے اے مرن تو پہلے تینوں نہیں ملن دینا. تے اللہ بچتوں سی وجہ دے چا گیا، اللہ دا ولی سی نا. تے آکھیا او ہندوؤ تساں دیو جب تک یہ مرے گا نہیں تجھے ملے گا نہیں. فرمایا ادو تئی مرے گا ہی نہیں جدو تئی مینوں ملے گا نہیں. ادو تئی اے نہیں مردا نہ مریا جی. تینوں پتہ بابے ایویں آکھ دیندے. گئے بابا جی کو لے کے آئے. بابا جی نے جدوں سرکار اندر داخل ہوئے نا تے اے ہن اوکھا جا پیا منجے تے اے نا اوکھا جا پیا. دوروں ویکھیا پی خواجہ صاحب ہولو دنیا آندا بھلوں کو بلی لاج. سارے کو سبحان اللہ. اے دیاں لجاں نبھاون والا آ گیا ہے نا. 1,24,000 نبی اس دنیا تے آئے. کسے نبی اپنے منن والے نو اے نہیں کہا کہ میں تہاڈی قبر وچ ہی آواں گا، میں قیامت دے دیہاڑے بھی تہاڈی شفاعت کراں گا. اے تیرے میرے لجپال نے فرمایا ہے او میرا کلمہ پڑھنا لیا او تیری منجی ہلے گھروں چکی نہیں جائے گی، میں پہلے تیری قبر وچ ڈیرے لا لاں. یہ سرکار ہی فرمایا ہے، اور کسی نے گل نہیں کی. اور اللہ بچتوں سی رحمت اللہ علیہ انہیں جدو کہا نا بھلوں کو بلی لا. آپ کھڑے ہو گئے. ہن پیر وارث شاہ دا ایک کلام ہے میں پیش کرنا. بابا جی اتنے کھڑے ہو کے فرمایا چنگے بیلیاں نال جے کرے بیل ہووی تے دن دے درد مصیبتاں اور ٹال بیلی تے بیلی ٹپن نہیں دیندے اور لوگ بیلیاں لو تے پل پل دار رکھ دے خیال بیلی. اور آپ فرماندے نے جے کر بیلی دی بیل نو لبڑائی جے فرمایا جے اللہ نو لبڑا رب رب کردیاں بڈھے ہو گئے. بابا بلے شاہ درویش جدو بول دے نا او ایویں بول دے
آندا رب رب کردے ہیں بڈھے. ایک کل دی گل میں تینوں سناواں. اثر دی نماز میں پڑھی تو مسجد چوتھے جماعت آئی سی ساڈے. میں بہ گیا, میں کہ چلو ہوں آخر نہ پیے انہاں دا مولوی ہے تے اسے محلے دا تے ہوں ٹر گیا. میں کہ چلو سن لینے. او بیلی گلاں کردا رہیا تے وچوں ہی آندا مڑ اللہ نے نا نبیاں نو اتنا علم نہیں دیتا پی او دوسرے دی گل نو سیان لواں. میں کنا نال کل دی گل ہے. اور بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے رب رب کر دیا بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے اور رب تا کھوج خدا نہ لبا ایتے سجدے کر کر ہارے اور رب تا تیرے اندر بسدا اتے بچ قرآن اشارے او بلے شاہ رب انہوں ملدا جیڑا پیر تو تن منوارے جے کر بیلی دی بیل نو. اے جڑی میں تقریر کردا پیا اللہ دی قسم ایڈی سوکھی نہیں, دیسی گھیو کھان تو بغیر نہیں ہوندی. اینا یور جڑا لانا تے تسی بیٹھے ہو باسی تہاڈی موج دا سودا ہے نا. آپ فرماندے نے جے کر بیلی دی بے او جے اللہ نو لبنا چاہنا ہے اے درخت نہیں لبوئے گا. جے کر بیلی دی بے اے جناب اپنا کنڈا اڑا لے اس انجن دے نال. جے کر بیلی دی بیل نو لبنائی او دے بیلی دا کوئی او تو بھال بیلی تے بارشاں اونا یو خطرے کیڑے نی جنہاں دے ہونے آپ سرکار بیلی. بیلی آندا 11 ربیع الاول دا ہی ٹائم لینا 11 کہ 12 دی گل سی. میں انہوں کیا جاندی کر رہا پہ چلو میں باہر کدا ہی ٹائم دیتا ہے. ایسا آخیا جی نہیں میرے 13 والے آندے اے دین دے تاسی اور ساتھ لی سارے. میں کہ چلو میاں ساتھ لو. تے مینوں اے پتہ سی بھی 13 والے بڑے پیار والے مینوں ہی سدیس سن صحیح. اور عزیزان من میں عرض پیا کرنا جناب اللہ بشتوسوی رحمت اللہ علیہ جناب کول چلے گئے اور جا کے فرمایا بیلیا ہن کی چاہنا ہے. انہیں کیا سونیا میں ساری زندگی تیرے نال پیار کردا رہا اج مینوں اپنا غلام بھی بنا لے. کلمہ پڑھا دے محترم بھائیو. ہندوؤں دے گھر دے وچوں آواز آئیے لا الہ الا اللہ کلمے دیا رنگ دا گجیاں نے اور بنا بلیاں کسے نہ بجیاں نے اور جنہ بجیاں انہاں سجیاں نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ لا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. اور عزیزان من بیلی نے کلمہ پڑھیا ہے اور یہ دی روح پرواز کر گئی. واہ اور میں تیری شان تو قربان جاواں. اے بیلی دی روح پرواز کر گئی. خواجہ اللہ بشتوسوی نے فرمایا او ہندوؤ انہیں ہن کلمہ پڑھ لیا اے ہن ساڈا ہو گیا اے سانو چا دیو اسی لے جا کے دفناواں گے. انہاں کیا بابا انج نہ کر تینوں دفنا نہیں دیاں گے اسی جلاواں گے.
اللہ بچتوں رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کیویں جلاؤ گے؟ انہاں کیا ہندو ہے ساڈا بندہ ساڈا ساری زندگی ہندو رہا تو ایویں ہونا نئے نے کلمہ پڑھے؟ خواجہ صاحب فرماندے نے اوئے اینے کلمہ پڑھ لیا مہربانی کرو۔ انہاں کیا نہیں اسی تینوں لجان نہیں دیاں گے۔ خواجہ صاحب فرمایا حضرت سخی سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے او کلمے نال میں ناتی دو تھی اوتے کلمے نال بے آئی ہو اوتے کلمے میرا لوگو پڑھیا جنازہ تے کلمے گورے سوائی ہو تے کلمے نال بہشتی جانا۔ نعرہ مار بیلیا نعرہ مار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ فرمائے نے کلمہ پڑھ لیا ہے ہونا کیا نہیں اسی جلانا ہے۔ آپ فرمایا چلو میاں ہونا جناب چتا دے اندر رکھیا اگ لائی نہ لگی ہائے 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 انہوں جدو اگ نہ لگی ہندو حیران پریشان بابے دے چہرے ول ویکھی جاندے بابے آکھیا او ہندوؤ تے دنیا دی اگ اینوں تے ہن جہنم دی اگ بھی نہیں جلائے گی۔ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ ایک دن تو دورے نا آپ روٹیاں لا رہی سن حضور دی بیوی سی حضرت سید عائشہ ام المومنین ساڈی ماں سی روٹیاں لا رہی سی تو دورے ادھروں سرکار آئے آپ نے ایک پیڑا چکیا روٹی بنائی دی تو دورے لا چھڈی ہن کئی بندیاں نے نہیں نبی روٹی پکاؤنی کداں ہی میں کیا سب سے لا ہمارا نبی آپ نے روٹی پکا کے جناب علی تندورے چل آئی جناب سید عائشہ جنیاں روٹیاں لائیاں ساریاں پک کے باہر آ گئیاں اے اویں کھلوتی آپ کیا سیکا نہ کٹ گیا ہوگی اور جنوں اپا نے تا کٹ گیا آپ نے اتے کڑا دے چھڑیا تھلو سوراخ بھی بند کیتا لیکن کئی دیر تو بعد جدو کڑا چکیا اویں آئے ہائے ہائے او جدو روٹیوں میں تھلیے جا کے عرض کیتی ہے سونیا جیڑیاں میں لائیاں او منٹ ڈیڑھ بعد ساریاں پک کے باہر آ گئیاں جیڑی تساں لائیے او میں کھلیے میرے آقا نے فرمایا عائشہ جنوں محمد دا ہاتھ لگ جائے اونوں دوزخ دی اگ بھی نہیں ساڑ سکتی۔ جیڑا خادم غوث جریدہ انہوں کوئی لتاڑ نہیں سکدا اوہ نام لبا جیڑا ہند ولیدہ انہوں کوئی بگاڑ نہیں سکدا جس گلشن نو میرا مولا علی وساوے اوہ انہوں کوئی جدید اسرو جناب علی جس گلشن نو مولا علی وساوے انہوں کوئی جدید اجاڑ نہیں سکدا پر آدم جس تن عشق نبی دا انہوں دوزخ ساڑ نہیں سکدا۔ جدید بڑے جتن کیتے کہ محمد دا خاندان ختم ہو جائے اے خاندان مٹ جائے لیکن انہوں نہیں پتا سی کہ اس خاندان تے ہلے غوث جے آنے نے اس خاندان اچ معین الدین اجمیری جے آنے انہاں ایک نا مائی تیار کیتی انہاں کہ بابا انج نہیں مندا
انہیں ایک مائی تیار کی تو انہیں کہ جب رات ہوئے نا جا بوا بنی بابے دا کسے آنے بانے اندر وڑ جائیں موڑ ساڈا کام ہے ڈانگا لے کے جناب علی پیچھے کھڑے ہو گئے اے عورت خواجہ معین الدین دے دروازے تے آ کے دروازہ خواجہ صاحب فرمایا کون ہے انہیں کہا جی میں میرا سر درد کرتا ہے دم کروانا آئی ہوں خواجہ معین الدین نے فرمایا او بچیے حیا والیاں تیاں کدے رات نو کلیاں باہر نہیں نکل دیاں حیا کر رات دا ٹائم ہے انہیں کیا بابا مولوی غلام رسول مولوی عبدالستار آندا ہے ہاس ہاس لاؤندیاں یاریاں تے رو رو دندیاں دس پٹے پٹاؤندیاں یار دے تے گتے جنہ دی مت جس گلی ہووے پیار اوتھے نہ دئیے لت بڑے انہاں دے جتن بڑے نے بڑیاں بڑے مکرولے شیخ سادی بھی انہاں دے بڑے مکر لکھے بہرحال عزیزہ نے من عورت بڑی مکر انہیں کیا بابا میں مردی جانی ہوں میرا سر پھٹ گیا ہائے میں مر گئی جل گئی مہربانی چا کر تو جو مسلمانہ دا پیر ہے اور مینوں پتہ ہے مسلمان بڑے رام دل ہوندے مہربانی کر مینوں دم چا کر خواجہ جناب علی معین الدین اجمیری آپ سن دے رہے اور روک دے رہے جدوں نہ رکی آپ نے فرمایا پھر انج کر اور جڑے پیچھے ڈانگا لے کھڑے کر کے آئیے انہاں نوں بھی لے آ تو بھی آ جا تینوں میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھا چھٹا بس بھی دوستو بس سن ہن پٹواری صاحب نے لوری سنانی ہے تو انشاءاللہ میں زور تے سہ لگنا ہے پر تو سپڑو گے تو 2-3 شعر میں اوکھے سوکھے پڑھی جاؤں گا میں جناب سنا اچھا 2 کلو دودھ لگتا ہے جس رات حضور سرکار پیدا ہوئے نا کسرا دے محل دے 14 کنگرے ٹوٹ گئے زلزلہ آیا گر گئے اے سویرے اٹھیا میرا موضوع چکے اور سی میلاد نہیں سی اس لیے میں بیان نہیں کیتا کنگرے ٹوٹے سویرے اٹھیا کچہری لائی بیٹھا ہے سوچی پیا ہوا پی جی ہن میں بندیاں نوں دساں پی راتی میری تے کوٹھے دی چھت ڈہ پئی ہے تے لوکی کی آکھدے ایڈا بادشاہ ہے تے اے دی چھت ڈہ پئی اس کو کانیاں دی کچی گتی ہوئی ہے اے کیویں ڈہ پیا حالی سوچدا پیا ایک بندہ ہے اس آکھیا جی فارس دے اندر آتش قضا جل رہا سی 1000 سال تو وہ لوکی اگ دی پوجا کردے سن 1000 سال ہو گیا بجھی نہیں سی اے جڑی رات لنگی ہے نا اس رات ایسا ایک ہوا دا چونکا آیا وہ بھی بجھ گیا تیری رحمتوں کا دریا اثر عام چل رہا ہے تیری رحمتوں پیر نصیر الدین تھکے تو نہیں ہو واہ بھائی آپ فرماندے نے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھی مل رہی ہے تو میرا کام ایک بندہ وچوں کھڑا ہویا انہیں کیا بادشاہ راتی میں بھی خواب دیکھا ہے انہیں کیا کیڑا انہیں کیا میں ویکھیا ہے اونٹ عربی گھوڑیاں نوں کھچ کے لے گئے دریا دجلہ تو پار جا کے وہ ساری زمین تے پھیل دے جاندے ہیں بادشاہ پریشان ہو سکے چھتی کرو کوئی عالم سدو دے کولوں پوچھئے انہیں ایک عالم سدیا عبد المسیح عیسائیاں دا عالم انہوں سدیا تے انہوں پوچھیا پی اے گل دا جواب دے انہیں کہا جی دا جواب میں نہیں دے سکدا اے منڈو ذرا غور نال گل سننا انہیں کہا میں دا جواب نہیں دے سکدا میرا ماموں ایک ملک شام وچ رہندا ہے او دا نام ہے ستی مسیح کی نام ہے اے دا نام بھانجے دا ہے عبد المسیح مامے دا ہے ستی مسیح انہیں کہا او دسے گا بادشاہ کے چھیتی کر پہنچ بادشاہ پریشان ہے او بیلی اوتھے پہنچیا تے جیڑا ستی سی نا او دا ماما او دا آخری ویلا سی موت دا ٹائم آیا سی لیکن او دے حواس والے قائم سڑ اے جدو عبد المسیح پہنچا نا انہیں بیندے انہیں کہا ہے تینوں بنی ساسان دے بادشاہ نے بھیجے
انہیں کیا بھیجیا تے او نہیں ہے تے اس آکھیا اس لیے بھیجیا ہے نا میں تینوں دساں پہ او دے محلے دے 14 کنگرے کیوں ٹوٹ گئے اس لیے بھیجیا کہ میں تینوں دساں فارس دا آتش کدا کیوں بجھ گیا ہے اس لیے بھیجیا میں تینوں دساں کہ اونٹ بھی کوڑے نو کیوں کھچ کے لے گئے انہیں کیا آیا تے اس لیے انہیں کیا جا آپ دے بادشاہ نو جا کے دس دے تیریاں 14 بادشاہیاں گزرن گیاں 14 اس تو بعد نہ کوئی کسرا نظر آئے گا نہ ستی نظر آئے گا اس خطے پہ محمد کے غلاموں کی حکومت ہوگی پھر ہر طرف اس رات آنے والا محمد ہی نظر آئے گا جو اس رات تشریف لے کے آیا ہے انہیں آ کے دسیا بادشاہ بڑا سکون ہو گیا انہیں کہا کوئی گل نہیں 14 بادشاہیاں کیڑی چھوٹی گل ہے بڑی دیر لگے گی لیکن انہوں بیچارے نو کی پتا کہ اے زمانے دی جڑی باغ ہے اللہ دے ہاتھ چ حضرت عمر دے دور چودیاں 14 بادشاہیاں مک گئیاں ملک شام فتح کر لیا نبی پاک دے غلام حضرت عمر تے جدو فتح کیتا تے ایک اونٹنی ایک غلام آپ دورہ کرنے واسطے گئے 2 میل یا 1 میل پینڈا آپ اتے بہندن انہوں اگے چلاندن موار پھڑ پکڑا کے اور انہی سفر آپ چل دے انہوں بہاندے جدو سامنے لوگ کھڑے سن استقبال لئی ملک شام دی سرحد آئی اتے ہن حضرت عمر دی واری آئی مہار پھڑ کے ٹرن دی غلام دی واری آئی اتے بہن دی تو پیر نصیر الدین آپ فرماندے نے تیری رحمتوں کا دریا اور سریام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا وہ برابری کا تو نے دیا در سے آدمی کو کہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل رہا ہے یہ غلام نا کا پر ہے تو امام چل بس بھی لوری دے 2-3 اشعار حلیمہ سعدیہ سونے نبی پاک نو چکیا اور انج بڑے محبت نہ لے کے نا انج گودے چ تے ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہی ہے واہ حلیمہ تیرے نصیباں تو قربان حلیمہ جب ویکھے نا آندی اے دونوں اکھاں دے درمیان وچ میں نظر ماری نا انج نور پہ نکلے میں معلوم نہیں کراں پئی اے اتوں آندا پیا یا ایتھوں اتاں جاندا پیا اور بڑے پیار دے نال کہندی اے آمنہ میرا دل کردا ہے میں تیرے بچے نو لوری چا دیاں جناب سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں حلیمہ تینو جناب علی لوری دین دا شوق ہے انہیں کیا نہیں آمنہ تینو کی دسا مینو سونا ہی ایڈا پیا لگدا ہے انہیں کیا کیڑا سونا لگدا ہے انہیں کیا مینو کیڑا کلی نو سونا لگدا ہے اے تے سارے جگ نو سونا لگدا ہے نالے رب نو بھی ہن حلیمہ سعدیہ لے کے کھڑی ہے اور بڑے پیار نال کہندی ہے تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا کرا تیرے تو جند قربان سونیا تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا آن سونے تیرے صدقے میری جند جان سونے اور فرما دیا نے اج کی سمت ٹور کے لے آئی تیرے کو اج کی سمت ٹور کے لے آئی تیرے کو میرے سونے تو میرے نال ہنس کے تے بول غیر کئیاں ہونا غیر گئیاں ہون امانو سے آن سونے تیرے صدقے میری جند جان سونے تیرے صدقے میری جند جان سونے فرما دیا نے تیرے
تیرے مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ تیرے مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ تینو تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ تینو تکنے دی چن وچ تاب کوئی نہ ود تیرے نالو دنیا تے بال کوئی نہ انج جاپنا آخر دماد سونیا تیرے صدقے میری جان سونے تیرے صدقے میری جان سونے جدو لے کے گئی نا گھر وہ جڑیاں نال دائیاں آئیاں سن وہ جدو پہنچے انہیں کہا کڑے حلیمہ چنگی نہیں کیتی چھڈ کے آ گئے انہیں کہا تانوں کی دساں مینوں اللہ بخت ہی ایڈا لا دیتا ہے انہیں کہا اچھا چل انج کر سانوں وکھا تے صحیح وہ بچہ کیڈا سونا ہے حلیمہ آخیا نہیں انج نہیں پہلے تساں وکھاؤ مطلب کہ درویش والیاں گلاں حلیمہ آخیا پہلے تساں وکھاؤ انہیں کہا نہیں پہلے تو وکھا حلیمہ کہ ہاں پہلے تساں انہیں کہا چنگا میاں آ جا حلیمہ گئی ویکھن ایک نو ویکھیا تے ویکھیا کیا ہاں میرا ایتھو سونا ہے موڑ دوسرے لے گئی ان ویکھیا فرمایا میرا ایڈو سونا ہے اچھا ہوں سارے نو ویکھ کے جدو حلیمہ کیتی نا انہاں نو کاوڑ چڑھے تینوں پتہ ہے مائیاں ہوئیاں یہ تب سامان نو ٹاکی لا دینی ہوئے او نہ آخیا توں حلیمہ کیڑیاں گلاں کرنی ہے بھئی تو سارے نو کیتا ایڈا کوئی نواب لے آئی ہے تو حلیمہ آخیا جدو ویکھ سو تے سور لگ سی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری جدو ویکھ سو نہ سور لگ اونا ہن ساریاں رال پکا لیا اونا آکھیا بھمیں سونا بھی لگے نا اس اپنے دی کیتی ہے بیستی تے آپاں بھی اس ہے کروں آکھیا نا آپاں پانچ واری آکھنا اونا سارے گل پکا لی ایدے ویکھے ہن میرا ایمان نہ سونا لگ سی تن سرکار ہونا تشریف فرماتے انج سفید کپڑا اوپر دتا ہے تے جدوں او مائیاں ویکھن آئیاں نا تے حلیمہ سعدیہ انج لاندی گئی جدو ایتھے تائیں اپڑی نا تے او پیٹ کھلوتیوں نہ آکھیا حلیمہ ہن لا بھی دے کے مار چھڑ سے واہ واہ او جے دی زلف ایڈی سون جے دی وال ایڈی سون انج نال لا ہے بڑے پیار نے تے آندی ہے اج میرے نصیبہ نال کے دیے مجال اج میرے نصیبہ نال کہہ دیے مجال اج میرے نصیبہ نال کے دیے مجال ہمارے گودی وچ چک لیا آمنا دا لا میں تے گودی وچ چک لیا آمنا دا لا بس ایو میرا دین تے ایمان سونے تیرے صدقے میری جان سونے آخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین کھڑے ہو جو سلام دے دو شیر پڑھو